بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والسحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذوها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ ان میں کس میں برکت ہے. اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے. فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ ہاتھ سے زمین پر گر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے پکڑ لے یعنی زمین سے اٹھا لے اور اس میں لگی ہوئی گندگی مٹی وغیرہ کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور اپنے ہاتھ رومال تولیے کپڑے کے ساتھ نہ پوچھے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے. اور اسی یعنی مسلم رحمہ اللہ کی ایک اور روایت ہے کہ شیطان تمہارے پاس تمہاری ہر چیز میں حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی. بس جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اٹھا کر گندگی کو دور کر کے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. ان تین مختلف روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو کھانے کے آداب سکھلائے ہیں اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد اپنی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کو تولیے وغیرہ سے نہ پوچھے یا ڈائریکٹ نہ دھو لے بلکہ دھونے سے پہلے یا پوچھنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرے. جیسا کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا لے تو وہ اپنی انگلیوں کو پوچھ لے چاٹ لے یا پھر چٹوا لے. یعنی خود بھی ہم اپنی انگلیوں کو چاٹ لے سکتے ہیں یا جو سب سے زیادہ ہمارا قریبی ہے یعنی اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی سے اپنی انگلیاں چٹوا سکتا ہے اور اگر بیوی ہے تو شوہر سے اپنی انگلیاں چٹوا سکتی ہے یا ایک پکا دوست ہے اپنے دوسرے دوست کی انگلیاں چاٹ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ نہ دھو بلکہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو یا کسی سے چٹوا لو. اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی لقمہ یا چاول کے چند دانے یا روٹی کا کوئی حصہ یا کوئی بھی چیز کھانے کی گر جائے تو اسے اٹھا کر مٹی وغیرہ صاف کر کے اسے کھا لینا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہاری ہر چیز میں حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ تمہارے کھانے میں بھی حاضر ہوتا ہے. تو تم اس لقمے کو یا اس چیز کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو اور تم نہیں جانتے کہ کون سے دانے میں کون سے لقمے میں کون سے کھانے میں کون سے کھانے کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو یہ بات معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے میں برکت کو نازل فرماتا ہے اور انسان کے علم میں نہیں بات ہوتی کہ کون سے دانے میں یا کون سے نوالے میں یا کون سے برتن کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کو رکھا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمام دانوں کو کھایا جائے اگرچہ کہ وہ گرے ہوئے کیوں نہ ہو صاف کر کے اور اسی طرح اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا جائے کیونکہ انگلیوں پر بھی چاول کے یا کھانے کے ایسے ذرات ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ برکت کو چھپا کر رکھا ہو. تو یہ کھانے کے آداب ہے اور اہل علم نے اپنی انگلیوں کو چاٹنے کے چند فوائد ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلیوں کو کھانے کے بعد چاٹتا ہے تو وہ تواضع کا اظہار کرتا ہے اور متکبرین اور مترفین کے طرز عمل سے اجتناب ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے یا جسے ریاکاری ہوتی ہے
تو وہ شخص ایسا کام نہیں کرتا۔ تکبر کی بنا پر وہ کھانے کو ضائع کرتا ہے یا کھانے کے بعد ڈائریکٹ ہاتھ دھو لیتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ تواضع ہمارا ظاہر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تواضع کو، انکساری کو، عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور اہانت سے گریز ہو جائے گا۔ گویا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی ناشکری نہیں کر رہے اور اللہ کی نعمتوں کو حقیر اور کمتر نہیں جان رہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اور اسی طرح ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان کی تذلیل اور اس کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانا، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو، اور مخالفت کیا ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو نہ چاٹنا، یا گرا ہوا کھانا یا گرا ہوا لقمہ اسے نہ اٹھانا، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اسے محبوب ترین چیز ہے۔ تو اگر ہم ایسا کر لیں گے، کھانے کو اٹھائیں گے، انگلیوں کو چاٹ لیں گے، تو اس میں شیطان کی تذلیل ہوگی، شیطان ذلیل و خوار ہوگا۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد انگلی کو چاٹنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جن کی اتباع کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں 2 آداب بیان کیے گئے، اور اس کے علاوہ دوسری احادیث میں کھانے کے کئی آداب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کھاتے وقت سب سے پہلے بسم اللہ کہا جائے، کیونکہ اگر ہم بسم اللہ نہیں کہیں گے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان بھی ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے اپنے دروازے کو بسم اللہ کہہ کر نہیں لگاتا ہے تو شیطان کو ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ تو یہ سنت ہے کہ سونے سے پہلے اپنے دروازے کو بسم اللہ کہہ کر بند کرنا، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا، یہ کھانے کے آداب ہے اور سنت ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، کیونکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تکبر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے دنیا میں بھی وعید دے اور آخرت میں اس کے لیے تو برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا مستطعت، میں نہیں کھا سکتا۔ تو گویا کہ تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا یا میں نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے ایسا نہ ہو، یعنی تو سیدھے ہاتھ سے کبھی نہ کھائے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کا ہاتھ زندگی بھر سیدھا ہاتھ نہیں اٹھ پایا، یعنی وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا پایا، اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی توفیق ہی عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ وعید ہے کس چیز کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے، تکبر کی بنا پر، گھمنڈ کی بنا پر یا جان بوجھ کر چھوڑنے کی وعید ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کی وعید ظاہر سی بات ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے آداب میں سے ایک فائدہ، ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب انسان کھانا کھا لے تو الحمدللہ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ جب وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔